وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تجہیز و تکفین میں شرکت۔ آیت اللہ خامنہئی کے لیے فاتح خانی کی، شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ حکام سے بھی ملے، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ سینٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں پارلیمانی وفد بھی آخری رسومات میں شریک ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت، دنیا بھر سے اعلیٰ سطح کے وفود کی تہران آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ پاکستان، ترکیہ، عراق، لبنان، فلسطین، روس، بلغاریہ سمیت متعدد ممالک کے سرکاری وفود کی تعزیتی تقریبات میں شرکت۔ شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا، فاتح خانی بھی کی۔ تہران کے گرینڈ مسلح میں آج عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کروایا جائے گا، جسد خاکی کو قم لے جایا جائے گا، پھر عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا لے جائیں گے۔ 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مجتبیٰ خامنہئی، والد آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقاریب میں شریک نہیں ہوں گے، فیصلہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کیا گیا۔ ایران پر حملوں کی حمایت کرنے والے یورپی ممالک کے وفود کو شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کی تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی پہنچ گئے۔ استنبول کے اتاتürk ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات بھی ہوگی۔ پاک ترک سربراہان دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ترکی پہنچے ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے لگا ہے۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ گفتگو۔ کہا بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ بھارتی فوج بی جے پی کی تشدد اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی۔ دنیا کا اگلا سب سے بڑا قتل عام بھارت میں ہونے کا خدشہ ہے۔ اس قتل عام کی شدت غزہ اور فلسطین سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت آزادی کی تحریکوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کا نام لیتا ہے، مختلف فالس فلیگ کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ کردم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ریاست پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی معروف تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں، بھارت میں مذاکرات کے حمایتی بھی دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ بھارت اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر مبنی کھلے خط پر بی جے پی اور بھارتی شدت پرست حلقوں کی شدید تنقید۔ گودی میڈیا کو امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کھلا لائسنس دے دیا۔ امن کی بات کرنے والوں پر شخصیات کو غدار، پاکستانی ٹاؤٹ اور ملک دشمن جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ بی جے پی کی شہ پر مخصوص بھارتی چینلز پرامن پسند بھارتیوں اور کشمیریوں کی کردار کشی کرنے لگے۔ سر آج ہمارا فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں اور جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی، اور پھر اب جو ایک امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز بخشا، ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو۔ مارکہ حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں مرفق مقام دلایا۔ ایران امریکہ ثالثی سے دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہوئی۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب۔ کہا ہمیں دو طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے، دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے در پہ ہے۔ معاشرے میں موجود تخریب کار عناصر کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ جب کوئی گٹر میں گر کر مرتا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके कहना का दौरा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को मुतासिरीन से इज़हार यकजहती, जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स दिए। वज़ीर आला ने जाँ बहक बच्चों की माओं को गले लगा कर दिलासा भी दिया। मुतासरा खानदानों को इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि आपके बच्चों का गम मेरा गम है, दुखी माओं के आंसू का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे बल फूलों का इस तरह से बिछड़ जाना दिल खराश है, दुखी माओं को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीम रहमान कहना पहुंच गए। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, कहा कि फूल जैसे बच्चे दुनिया से रुखसत हुए, दिल बहुत दुखी है। एम्बुलेंस मोहल्ले में दाखिल नहीं हो सकती, लोग जख्मी बच्चों को मोटरसाइकिलों पर हॉस्पिटल लेकर गए, कितने ही बच्चे रास्ते में दम तोड़ गए। जख्मी बच्चे जब अस्पताल ले जाए गए तो सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद थे। हाफिज नीम रहमान ने कहा कि दौलत के मयार पर तालीम नहीं देनी चाहिए, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं, करोड़ों रुपए में भी वापस नहीं आ सकते। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 लाख से 40 लाख तक जुर्माना होगा। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की इंतजामिया को 3 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी रैले, 17 अफराद की जानें निकल गए, 40 अफराद जख्मी हुए। NDMA हुकाम की इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब और बलूचिस्तान में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 8 बच्चे, 4 खवातीन भी शामिल। 88 घरों को नुकसान पहुंचा, 163 मवेशी सैलाब की नजर हुए। प्री मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। सानिया गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। इंतजामी गफलत, चालान में शामिल नहीं। प्रोसिक्यूशन ने केस का चालान फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन जरा के मुताबिक पहले चालान में जिन गलतियों की निशानदेही की थी उनको दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। इमरजेंसी गेट बंद होने की तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते ब्लॉक करने का जिक्र चालान में शामिल नहीं। एक की जगह 2 और 3 दुकानें बनाने का तफ्तीश में जिक्र नहीं है। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया।